خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق۔ ساتویں باب کی 31ویں آیت سے سنتے ہیں۔ ایک دن یسوع پھر ساؤل کے علاقے سے نکل کر سدوم کی راہ سے جلیل کی جھیل کی طرف جاتے ہوئے دیکاپولس کے علاقے کے وسط میں آیا، اور لوگوں نے ایک بہرے ہکلے کو اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھے۔ وہ اس کو ہجوم میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالیں اور لاب لگا کر اس کی زبان چھوئی اور آسمان کی طرف منہ کر کے آہ بڑھی اور اس سے کہا افتح، یعنی کھل جا، اور اسی دم اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا، اور اس نے انہیں حکم دیا کہ کسی سے نہ کہیں، لیکن جتنا وہ ان کو منع کرتا تھا اتنا ہی زیادہ وہ چرچا کرتے تھے۔ اور انہوں نے نہایت حیران ہو کر کہا کہ اس نے سب کو اچھا کیا، وہ بہروں کو سننے اور گنگوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، آج ہم پاک ماں کلیسیا کے ساتھ مل کر سال کے دوران 23ویں اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج کی تلاوتیں ہمیں ایمان کے بارے میں سکھاتی ہیں، ایمان کی مضبوطی کے بارے میں، خدا پر بھروسہ اور یقین رکھنے کے لیے، اور کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، کمزور نہ پڑیں، بلکہ خدا پر بھروسہ رکھیں اور وہ ہماری تمام مشکلات کو دور کرے گا اور ہمیں زندگی عطا کرے گا۔ آج کی پہلی تلاوت میں بیان کیا گیا ہے اشعیا نبی کے صحیفے میں کہ خدا اپنے لوگوں کو نجات دینے کے لیے آتا ہے۔ وہ جو مایوسی میں تھے، اندھیرے میں تھے، غلامی میں تھے، نا امید ہو چکے تھے، خدا کا بندہ ان کو امید دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جرأت دیتا ہے، اور خدا کا کلام سناتے ہوئے کہ خدا ہمارے پاس آتا ہے تاکہ ہمیں نجات دے، نجات غلامی سے، نجات مایوسی سے، نجات پریشانی سے، نجات دشمن سے۔ وہ اپنے وطن سے دور تھے، اپنے لوگوں سے دور تھے، اور پھر بھی انہیں امید دی جاتی ہے کہ خدا نجات دینے آتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت ہم سب کو ایک بار پھر ایمان میں مضبوط کرتی ہے کہ ہم بھی بھروسہ اور یقین رکھیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو دشمن کی غلامی میں تھے، اسیری میں تھے، اور خدا کا بندہ انہیں امید دیتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مایوسی میں ہیں، کبھی کبھی ہم بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں زندگی سے، مگر خدا کا کلام زندہ کلام ہے، ہمیشہ ہماری زندگیوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ خدا نجات دیتا ہے، خدا اپنے لوگوں میں آتا ہے، خدا ان کی فکر کرتا ہے۔ خدا آرڈر اور ترتیب کا خدا ہے جو ڈس آرڈر چیزوں کو آرڈر میں لاتا ہے۔ بے ترتیب چیزیں تھیں، ان کو ترتیب میں، جیسے جو سن نہیں سکتے وہ سنیں گے، جو بول نہیں سکتے وہ بولیں گے، جو دیکھ نہیں سکتے وہ دیکھیں گے، جو چل نہیں سکتے وہ چلیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟
یہ صرف خدا کی طاقت اور قدرت سے ہوگا، خدا کی طاقت اور قدرت سے ہوگا۔ اور ہمارا ایمان جو ہے، ہماری امید جو ہے، یہ خدا کو دعوت دیتی ہے ہماری زندگیوں میں کہ خدا میں بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تو مجھے اس قابل بنا دے تاکہ میں تیری سن سکوں اور بول سکوں اور اپنی زندگی سے گواہی دے سکوں۔ اور ہمارا ایمان، ہماری امید جو ہے، یہ ہمیں اس قابل کرتے ہیں کہ ہم خدا کو اپنی زندگیوں میں دعوت دیں۔ جب امید رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو پھر خدا ہماری زندگیوں میں معجزات کرتا ہے۔ ہم معجزات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ خدا ہمارا ایمان جو ہے یہ بہت بڑا نشان ہے معجزات کا، تاکہ ہم خدا کے معجزات کو دیکھ سکیں۔ یہ نشان ہے خدا کے معجزات کو دیکھنے اور تجربات کرنے کا۔ ہمارا ایمان ہی ہے، خدا کی طاقت پھر ہم میں کام کرتی ہے، خدا کا فضل ہم میں کام کرتا ہے اور خدا کا بندہ انہیں امید دیتا ہے۔ مایوس نہ ہو، خدا جب ان کی فکر کرتا ہے تو خدا ہماری فکر کرتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں مایوس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو خدا کی برکات رک جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ ایمان اور امید سے زندگی گزارے تاکہ خدا سے برکات اور فضائل پاتے رہیں۔ آج کی دوسری تلاوت میں کہ خدا نے غریبوں کو چنا ہے تاکہ وہ ایمان میں غنی ہو۔ خدا غریبوں کو چنتا ہے۔ غریب کون ہے؟ وہ جو محسوس کرتے ہیں کہ اے خدا ہم تیرے بغیر نامکمل ہیں۔ وہ جو غریب ہیں، جو اپنے آپ کو خدا کے بغیر نامکمل سمجھتے ہیں۔ غریب وہ ہیں جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم مسیح خداوند کے بغیر کچھ نہیں ہیں۔ غریب وہ ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمیں یسوع کی ضرورت ہے، تو یسوع انہیں قابل بناتا ہے۔ مسیح خداوند ان کی زندگیوں میں معجزات کرتا ہے، انہیں چنتا ہے تاکہ وہ ایمان میں غنی ہو سکیں، ایمان میں دولت مند بن سکیں۔ جب یسوع ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہماری غریبی اس کی امیری سے تبدیل ہو جاتی ہے، وہ ہمیں اپنی موجودگی سے امیر کر دیتا ہے۔ ہماری غریبی جو ہے بدل جاتی ہے یسوع کو حاصل کرنے میں۔ جب یسوع آتا ہے تو ہماری غریبی امیری میں بدل جاتی ہے، کیونکہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اے مسیحا، اے یسوع، اے خدا، میں نامکمل ہوں تیرے بغیر۔ تو وہ ہمیں مکمل کرتا ہے اپنی موجودگی سے۔ جب ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں کہ اے خدا آج میں تیرے پاک کلام کو سنوں گا، پاک یوکرس کو حاصل کروں گا، کیونکہ میں اکیلا تھا، میں نامکمل تھا، میں کمزور تھا، اور جب تجھے حاصل کروں گا تو میں مضبوط بنوں گا، میں مکمل بنوں گا، اور تو میری زندگی میں آ جائے گا۔ اور خدا ان کی زندگیوں میں اترتا ہے جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آج میں یسوع کو لینے کے لیے آیا ہوں، میں مکمل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ بہت ادھورا تھا، بہت اکیلا تھا، اور بڑا مایوس تھا، بڑا کمزور تھا۔ اکیلا زندگی کے بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے میرے لیے کہ اے خداوند آج تیرے پاس آیا ہوں تاکہ میں تیرے کلام کو سن سکوں، تیری باتیں جو ہیں مجھے دلیری دے سکیں، مجھے مضبوط کر سکیں، کیونکہ زندگی کے حالات سے بہت کمزور ہو چکا ہوں، دنیا کی باتوں سے بہت کمزور ہو چکا ہوں۔ مگر خدا کا کلام ہماری مدد کرتا ہے۔ ہمیں زندگی جو ہے خدا کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ گزارنی ہے۔ جو خدا کی مرضی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے، خدا کا کلام ہمیں جرأت دیتا ہے کہ ہمیں زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزارنی جیسی خدا کو پسند ہے۔ دنیا کی سوچ تو ہر روز بدلتی رہتی ہے، ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو خدا ہمیں مضبوط کرتا ہے۔ ہم کمزوروں کو ہم کمزوروں کی طاقت یسوع ہے، اور وہی یسوع کی طاقت کو اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہوں، مگر طاقتور اس وقت بنوں گا جب یسوع میری زندگی میں آئے۔ بہت دفعہ ہم زندگی میں بہت محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، تو کبھی ناکام بھی ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید
محنت تو بہت کی ہے، جدوجہد بہت کی ہے، ناکام کیسے ہوا؟ ہماری زندگیوں میں کامیابی خدا کی طاقت سے ملتی ہے۔ میں اکیلا ہی چلتا رہا، اکیلا ہی محنت کرتا رہا، اکیلا ہی جدوجہد کرتا رہا، اس وجہ سے زندگی میں ناکام ہو گیا۔ جب یسوع میرے ساتھ ہوگا، جب یسوع کو ساتھ لے کے چلیں گے، اس کی طاقت کو ساتھ لے کے چلیں گے، تو پھر آپ کی محنت بھی کامیاب ہوگی، آپ کی محنت بھی کامیاب ہوگی۔ اس ہفتے میں پاک انجیل ہم نے سنی تھی جمعے والے دن کہ پطرس، یوحنا اور یعقوب ساری رات جو ہے وہ محنت کرتے ہیں، کیونکہ ماہی گیر تھے، اور ساری رات محنت کرنے کے باوجود وہ کچھ نہیں پکڑ پائے، فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ مسیح خداوند نے انہیں کہا کہ کشتی گہرے میں لے چلو اور جال ڈالو۔ پطرس نے جواب دیا کہ اے استاد، ساری رات ہم نے محنت کی ہے، اور یہ وہ ماہی گیر سے بچپن سے سالوں سے ماہی گیری کر رہے تھے، ان کا پیشہ ہی مچھلیاں پکڑنا تھا، اور اپنے کام میں یہ ماہر تھے۔ انہیں پتا تھا کہ جال کہاں ڈالنا ہے اور کب ڈالنا ہے، کہاں ڈالنا ہے کب ڈالنا ہے، کیونکہ ان کی زندگی ہی سمندروں میں گزری، طوفانوں میں گزری اور ماہی گیری میں گزری۔ یہ اپنے کام میں ایکسپرٹ تھے، مگر ساری رات ناکام ہوتے ہیں۔ مگر اب یسوع نے کہا کہ جال ڈالو، اور پطرس نے کہا ہم تو ناکام رہے ہیں، مگر اے خداوند تیرے کہنے پر ایک بار پھر جال ڈال۔ تیرے کہنے پر کیا ہوا؟ جال ڈالا تو بے شمار مچھلیاں جو ہیں اس جال میں آ جاتی ہیں۔ کیسے ہوا؟ وہاں پر تو مچھلیاں تھی نہیں، کہاں سے آئیں؟ ساری رات انہوں نے محنت کی، ساری رات جب محنت کی تو انہوں نے بھروسہ اپنے ٹیلنٹ پر کیا، اپنی خوبیوں پر کیا، اپنی طاقت پر کیا، اپنے ہنر پر کیا، اپنے فن پر کیا کہ میرے پاس جو خوبیاں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے محنت کی۔ مگر اب جب یسوع ان کی کشتی میں ہے، یسوع ان کے ساتھ ہے، یسوع کے کہنے پر عمل کیا ہے، یسوع کا حکم مانا ہے، تو معجزہ ہو گیا، وہاں پر مچھلی آ گئی۔ اسی طرح ہماری زندگیوں میں جب یسوع ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو پھر ناممکن کا، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، مچھلیاں تھی نہیں تھی، وہاں بھی مچھلیاں آ جاتی ہیں۔ جہاں کچھ بھی نہیں ہو، نا امیدی ہو کہ ہو ہی نہیں سکتا کام، جب یسوع ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یسوع ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اور جب یسوع کے کہنے پر عمل کرتے ہیں، پھر وہاں پر ہماری زندگیوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہمیں کامیابیاں ملتی ہیں۔ تو ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں یسوع کو دعوت دیں کہ وہ میری زندگی میں آئے، اور وہ ہماری غریبی کو ختم کر کے اپنی موجودگی سے ہمیں امیر کر دیتا ہے، اپنی موجودگی سے ہمیں امیر کرتا ہے۔ آج کی پاک انجیل میں بیان کیا گیا ہے، ایک شخص کا ذکر آتا ہے جو نہ تو بول سکتا ہے اور نہ ہی سن سکتا ہے، نامکمل انسان ہے، نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، جو کسی کا محتاج ہے اور اپنی زندگی محتاجی میں ہی گزار رہا ہے۔ اسے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، کسی کی مدد کی ضرورت ہے، وہ اپنی زندگی جو ہے وہ کسی کے سہارے، اور اسے کہا گیا چند لوگ اسے یسوع کے پاس لے، چند لوگ۔ اور پہلی بات، جہاں پر معجزہ میں ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت کم لوگ جو یسوع کو جانتے اور ایمان رکھتے ہیں، زیادہ وہ تھے جو یسوع کو نہیں مانتے، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ بہت بڑی بات ہے، یسوع ان کے لیے جو مایوسی میں ہے، اندھیرے میں ہے، روشنی بن کر اس علاقے میں جاتا ہے۔ وہ علاقہ جو ہے یہودیوں کی ٹیریٹری سے باہر تھا، اور وہ علاقہ جو لوگ مایوسی میں تھے، اندھیرے میں، یسوع ان تک بھی جاتا ہے تاکہ وہ بھی روشنی کو دیکھ سکیں، وہ بھی زندگی کا تجربہ کر سکیں، وہ بھی یسوع پر ایمان لا سکیں۔ اور یسوع ان کے علاقے میں جاتا ہے، جو یسوع کو نہیں مانتے اس پر ایمان نہیں لاتے، اور وہاں پر کچھ لوگ یسوع کے پاس اس آدمی کو لے کر آتے ہیں۔ نامکمل انسان، مکمل نہیں ہے، نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں۔ اب دیکھیں جب یسوع کے پاس لے کر آئے ہیں، کون لے کے آیا ہے یسوع کے پاس؟ چند لوگ۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے پیار کر، اپنے مسائل کو اپنی مانند پیار کر۔ کیا ہم زندگی پانے کے لیے خود یسوع کے پاس جاتے ہیں، یا دوسروں کے لیے بھی خوشی اور برکت اور شفا کا وسیلہ بنتے ہیں؟
ہمیں دوسروں کے لیے بھی زندگی کا وسیلہ بننا ہے. وہ لوگ جو نامکمل ہیں، جو مایوس ہیں، جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو اپنی زندگی دوسروں کے سہارے پر گزارتے ہیں، ہم ان کے لیے خوشی کا وسیلہ بنیں، ان کو یسوع تک لانے کا ذریعہ بنیں، تاکہ وہ زندہ یسوع کا تجربہ کر سکیں، زندہ یسوع نے چھو سکے، زندہ یسوع سے بات کر سکے. تو ہمیں دوسروں کے لیے زندگی کا وسیلہ بننا ہے، تاکہ وہ یسوع کے پاس آ سکے اور یسوع نے چھو سکے، وہ یسوع سے بات کر سکیں. ورنہ اپنی زندگی نا امیدی میں ہی نہیں، وہ نامکمل ہیں. ہمارے کام جو ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو زندگی دے دیں، کسی کو مکمل کر دیں، اور یہ چند لوگ جو ہیں اس شخص کو یسوع کے پاس لے کے آتے ہیں تاکہ وہ مکمل ہو سکے، تاکہ اس کی زندگی میں روشنی آ سکے، اس کی زندگی بدل سکے اور اسے کسی کی محتاجی کی ضرورت نہ ہو. مسیح خداوند نے جب اسے دیکھا، وہ نہ بولنے کی، سننے کی طاقت نہیں رکھتا، سن نہیں سکتا تھا، اور جب تک انسان سنے گا نہیں تب تک وہ خدا کی تمجید بھی نہیں کر سکتا. جنہ تک اسی خدا دیا گلاں سنا گے نہیں، اونا تک اسی انہاں نوں بیان بھی نہیں کر سکتے. جدو خدا کا کلام ہم سنیں گے، خدا کی باتیں سنیں گے، تو پھر ہی ہم اس کی تمجید بھی کر پائیں گے. تمجید بھی کریں. پہلی بات کہ بہت دفعہ ہم بھی اس آدمی کی طرح سن نہیں پاتے. یہ سن نہیں سکتا تھا، ہم بھی بہت دفعہ اس بہرے کی طرح سن نہیں پاتے. کن چیزوں کو؟ خدا کی باتوں کو سن نہیں پاتے. ہم اپنی چیزوں کو، اپنی آوازوں کو سنتے ہیں. خدا کی آواز نہیں سنو. خدا کہتا ہے اس طرف جا، میں کہتا ہوں اس طرف کیا، میں تو اس طرف جاؤں گا. خدا کہے یہ کر، یہ کیوں کروں، یہ تو میرے دشمن کا کام ہے، یہ تو میرا نقصان ہی کرتا، میں کیوں کروں، میں تو یہ کروں گا. ہم بہت دفعہ سنتے نہیں، خدا کی سن نہیں پاتے. تو ہماری زندگی بھی اس آدمی کی طرح ہو جاتی ہے. ہم دنیا کی آوازوں کو سنتے ہیں، خدا کی آواز کو نہیں سنتے. خدا کی آواز کیا ہے؟ خدا کی آواز کب آئے گی، کہاں آئے گی؟ خدا کے کلام سے اور پاک یوکرس لینے سے خدا اپنی باتیں ہمیں سناتا ہے. خدا ہم سے بات کرتا ہے، خدا ہم سے بات کرتا ہے. تو ہم خدا کی سنیں. جب تک سنیں گے نہیں، ہماری زندگی جو ہے محتاجی میں رہے گی، کمزوری میں رہے گی، بیماری میں رہے گی، پریشانی میں رہے گی. ہم منفی سوچ ہی رکھیں گے، کیونکہ جب خدا کی باتیں ہماری زندگی میں آئے گی تو کیا ہوگا؟ ہماری سوچ کیا بدلے گی؟ پازیٹیو ہو جائے گی. اس نے سننا شروع کیا اور بعد میں اس نے خدا کی تمجید کی. خدا کی تمجید کی. جہاں خدا دا کلام سنتا نا، وہ زندگی چو خود بخود ہی اچھیاں چیزاں نکل دیاں، اچھی چیزیں اس سے سننے میں ملتی ہیں. اس کی زندگی سے اچھی چیزوں کو دیکھنے کا تجربہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پتہ کرتا ہے کہ اس نے یسوع کی سنی ہے، کسی اور کی نہیں. اس کے رویوں سے پتہ چل جائے گا، اس کی باتوں سے پتہ چل جائے گا، اس کی زندگی سے پھل آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ پتہ چلے گا کہ یہ زندگی میں یسوع کی سنتا، کسی اور کی نہیں، دنیا کی نہیں سنتا، شریر بندے کی نہیں سنتا، بلکہ اس کی زندگی، اس کا عمل، اس کے کام، اس کی سوچ بتاتی ہے کہ یہ یسوع کی سننے والا ہے، یہ یسوع کی سنتا ہے اور کسی کی نہیں سنتا. اس کے کام بتا دیں گے، اس کا رویہ بتا دے گا کہ یہ بہرا نہیں ہے، یہ سنتا ہے. اور کس کی سنتا ہے؟ یسوع کی سنتا ہے، کسی اور کی نہیں سنتا، کیونکہ اس کی زندگی بتا دے گی. یہ سچائی پر چلتا ہے، یہ حق کی بات کرتا ہے، یہ محبت کی بات کرتا ہے، یہ قربانی کی بات کرتا ہے، رحم کی بات کرتا ہے، کیونکہ یہ سنتا ہے یسوع کی ہے. اور جو یسوع کی نہیں سنتا وہ ابھی تک بہرا ہے، بہرا ہے، وہ یسوع کی نہیں سنتا، کیونکہ اس کا بہرا پن ہی رکاوٹ ہے، وہ سننے کی دے گی نہیں. تو ہمیں یسوع، میں تیرے حضور میں آیا ہوں، میرا بہرا پن ختم کر، تاکہ میں نہ دنیا کی سنوں نہ شریر بندے کی سنوں، بلکہ تیری سنوں، تیری سنوں. اور پھر اس نے کیا کیا؟ یسوع اس کو الگ لے گیا،
ہجوم میں سے لگ لے گیا، کیوں؟ شفا دینے کے لیے، تاکہ وہ یسوع کے ڈائریکٹ رابطہ کرے، یسوع سے پرسنل ملے، ذاتی تجربہ کر سکے، یسوع کا ذاتی تجربہ کر سکے کہ میں کون ہوں اور یسوع کون ہے۔ وہ میرا مالک ہے اور میں اس کی مخلوق ہوں، وہ میرا خالق ہے، میں اس کی مخلوق۔ وہ جان سکے کہ یسوع ہے کون میرے لیے۔ یسوع اس لیے الگ لے گیا تاکہ وہ ذاتی تجربہ کر سکے، یسوع کے ساتھ مل سکے، بات کر سکے کہ وہ میرا مالک ہے، خالق ہے، اور میں اس کی مخلوق ہوں۔ اپنی کمزوری کا تجربہ کر سکے اور خدا کی طاقت کا تجربہ کر سکے، اس لیے یسوع سے الگ لے گیا تاکہ وہ پرسنل خدا کے ساتھ بات چیت کر سکے، ملاقات کر سکے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر بندہ خدا پرسنل ذاتی تجربہ کرے کہ خدا میرے لیے کون ہے، میں کہاں پر یسوع کو دیکھتا ہوں، اپنی زندگی میں، اپنے کاموں میں، اپنے خاندان میں، کہاں پر یسوع کو دیکھتا ہوں۔ ذاتی تجربہ کرنا، خدا چاہتا ہے کہ ہم ذاتی تجربہ کریں۔ سوچیں کہ آیا کل کا دن کیسا تھا، پرسوں، پچھلے مہینے کیسا، کہاں پر خدا نے میرے لیے کام کیا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ذاتی تجربہ کریں۔ آج میں نے کلام سنا، آج میں نے پاک یوکرس لیا تو میری زندگی پہلے سے بہتر ہے۔ یہ ہے اپنی زندگی پر غور کرنا، یسوع کا تجربہ کرنا۔ اور جیسے اس نے شفا پائی تو پھر وہ تمجید کرنا شروع ہو گیا خدا کی، رکا نہیں، اس کا پرچار کرتا ہے کہ یسوع نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اور وہی کر سکتا ہے جو یسوع کی سنتا ہے۔ جہاں یسوع دی سنتا ہے وہ دی گواہی بھی دینا ہے اور پرچار بھی کرتا ہے، وہی شکر گزاری کرتا ہے۔ جہاں یسوع دی سنتا نہیں ہے اس کی زندگی میں شکر گزاری نہیں، کیونکہ وہ ابھی تک وہیں پر ہے۔ تو ہم ہمیشہ یسوع کی سنیں، یسوع سے پیار کریں، محبت کریں، دوسروں کے لیے زندگی کا وسیلہ بنے۔ بہت سے لوگ آپ ارد گرد دیکھیں گے کہ جو نامکمل ہے، مایوس ہے، انہیں ضرورت ہے کہ وہ یسوع کا تجربہ کریں۔ تو کون؟ ہمیں ان کو یسوع کے پاس لے کر آنا ہے، دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے، محبت کریں دوسروں سے، کیونکہ ہمسائے سے محبت جو ہے یہ خدا کی محبت کو ظاہر کرتی ہے کہ ہمیں خدا سے محبت ہے، ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنی ہے۔ یہ ہماری قدر ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہے، ہماری ویلیو ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہے، اکٹھ میں ہے، علیحدگی میں نہیں ہے، اکٹھ میں ویلیو ہے۔ جیسے بعد میں پاک تثلیث کا نشان کرتے ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس، ہمیں اتحاد کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ خاندانوں میں بھی ہماری پہچان تے ساڈی کی قدر تے قیمت اکٹھ دے وچ۔ اگر اسی اکٹھ چوں نکل جاواں گے ساڈی قدر و قیمت گھٹ جائے گی، اسی کمزور ہو جائیں گے۔ جس طرح لوگ لے کر آئے ہیں، اکٹھ میں برکت ہے، گھراں دے وچ بھی اکٹھے رہیے، رشتیاں دی قدر کریے، کہ وہ جڑا انسان دی زندگی بہتر ہوندی جاندی ہے۔ پہلے وقتاں دے وچوں آہستہ آہستہ رشتیاں دی بھی قدر گھٹتی جا رہی ہے، اسی رشتیاں دی قدر کریے۔ پہلے وقت دے وچ ہن تے بہت گھٹ جو وزٹ تے جائیے بہت گھٹ نظر ہی نہیں آندے ہے۔ میں چھوٹا سا ساڈے چند ماواں بزرگاں بیٹھیاں نے، انہاں نوں پتہ ہوئے گا پہلاں بھانڈے کس طرح دے ہوندے سن، پتل دے بھانڈے، پتل دے ہوندے سن۔ اما جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تے اس وقت تانبے دے تے پتل دے بھانڈے ہوندے سن، انہاں نوں 6 مہینے بعد کرسمس آندا، انہاں نوں جڑا مانجی دا سی، بڑی چمک آندی سی تے رکھی دے انہاں دے وچ کھائی پیوی دا سی، تے انہاں نوں بڑا پیار ہوندا سی۔ آنے جی یہ بھانڈے جڑے نے میرے داج دے نے، یہ بھانڈے میرے نال آئے نے تے انہاں دے نال بڑا ہی پیار ہے، بھانڈیاں نوں چھڈی دا نہیں سی کدی۔ میری امی دے بھی بڑے بھانڈے سن تے وہ ہر سال یا کرسمس ایسٹر دے نال وہ پالش دے نال مانجنے، انہاں نوں بڑا پیار سی۔ اسی طرح ہی بھانڈے جڑے داج دے ہوندے سن، پتل دے، تانبے دے بھانڈے، انہاں نوں بڑا پیار، انہاں چھڈ دینا 35 سال انہی دے زندگی چلدی ہے، وہ بھانڈے نال رہندے سن، بھانڈے نال رہندے ہیں تے وہ رشتیاں دی کر کے اے میرے داج دے بھانڈے نے۔ تے انہاں دے نال اس تو بعد کہڑے آ گئے، اس تو بعد سٹیل دے بھانڈے آ گیا، تے وہ کنی دیر 4-5 سال، زیادہ دیر نہیں، 4-5 سال۔ تے اس تو بعد ڈسپوزیبل آ گیا، کھادا پیتا تے سٹ دیتے۔ جس طرح پتل دے بھانڈیاں دے نال
ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਛੱਡੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਲਾਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਬਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਦ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਗੂਰ ਵਾਲਾ ਅੰਗੂਰ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁੱਛਾ, ਵੇਖਿਆ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਅੰਗੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖਿਲਰੇ ਨੇ, ਗੁੱਛੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਅੰਗੂਰ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਗੁੱਛੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਤੇ ਆਹ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਹ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਠ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹੀ ਇਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ, ਕਦਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਖਾਸ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮੰਗੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ। ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ।